बड़े बड़े मामलात पर क्या फरमाते हैं बड़े लोग जिनकी हर जगह रसाई है, कभी कभी इनमें से कुछ क्यों कर जाते हैं छोटी बातें। देखिए प्रोग्राम बड़े लोग बड़ी बात बिलालुर रशीद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हर एंकर सच और झूठ का फ़र्क समझता है, जानता है कि हक पर कौन है और कौन करप्ट और जालिम है, लेकिन वो साथ किसका देता है ये उसके ज़मीर पे मुनहसर है। आज के वीलॉग में हमने जावेद चौधरी, सदीक जान और मुनीर फारूक के वीलॉग कवर करने हैं। मुनीर फारूक साहब का वीलॉग ऐसा होता है जैसे कोई सियाना बंदा एक बच्चे को डरा धमका कर अपनी बात मानने पर मजबूर कर रहा हो। यानी सियाना बंदा कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। और बच्चा कौन है? इमरान खान। खैर, मुनीर फारूक ने आज के वीलॉग में ये तस्लीम किया कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासतदान है। बकौल मुनीर फारूक, फौजी क़यादत ने एक शख्स के ज़रिए इमरान खान को पैगाम भेजा कि मौजूदा आर्मी चीफ के होते हुए इमरान खान को कभी रिलीफ नहीं मिल सकता। वो बात ये सामने आई है जी कि इमरान खान साहब को जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह हैं, उनके होते हुए रिलीफ नहीं मिल सकता। मुनीर फारूक इकरार करता है कि मलक रियाज पर जो हाथ डाला जा रहा है वो सिर्फ इमरान खान की वजह से डाला जा रहा है। गोया मुल्क में आइन कानून कुछ भी नहीं, उसने हकीकत में जुर्म किया है या नहीं किया, अब वो इमरान खान का साथ दे रहा है तो उस पर हाथ डाला जाएगा, वरना पहले उस पर हाथ नहीं डाला जाता था। यानी असूल ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। फैसिलिटेट किया है, लेकिन ऐसा क्या है जो मलिक रियाज साहब अब बिल्कुल, अंग्रेजी में कहते हैं एट लॉगर हेड्स आ गए हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने। वो क्या है? वो शख्सियत है इमरान खान साहब। फरमाते हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ या तो तस्फिया कर लें या कम से कम 2 साल इसी मुश्किल में गुजारना दे, लेकिन और मामलात आपके लिए उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ या तो तस्फिया कर लें। नाज़रीन, इस मैसेज से मैं ये रीड कर रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब अब टूट रहे हैं। वो चाहती है कि इमरान खान से सुलह हो जाए, लेकिन झुके खान की सुलह हो, लेकिन अपनी शराइत पर। अब जो बंदा बकौल मुनीर फारूक इमरान खान से मुलाकात करने गया इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर, वो इमरान खान से बातचीत के बाद इमरान खान का ज़हन बताता है। इमरान खान ये सोचते हैं कि एक ऐसा माहौल मैंने बना दिया है, खुसूसन सोशल मीडिया की वजह से, कि एक दिन ये मुझे रिहा करने पर मजबूर होंगे और मैं सुरखरू होऊंगा। मुनीर फारूक कहता है कि वो अमरीकी, मसलन जो विल्सन, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो इसराइल के हामी हैं, लेकिन इमरान खान के हामियों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कहना दरअसल वो ये चाहता है कि इमरान खान और इसकी पार्टी प्रो इसराइल है। मुनीर फारूक को मैं बताता चलूँ कि मदीना के यहूदियों से मुआहदा किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मदीना मुनव्वरा पर अगर हमला हुआ तो मिलकर लड़ेंगे, हालांकि यहूदी मुसलमानों के खुले दुश्मन थे। इमरान खान का किसी यहूदी से दोस्ती इस पॉइंट पर तो नहीं कर रहे कि फ़लस्तीन पर अगर आप हमला करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। वो तो पाकिस्तान में लाकानूनियत ख़त्म करने के लिए आलमी दबाव डलवा रहे हैं। इसमें क्या खिलाफ शरीयत है कि वो पहले उन सब का मज़हब और उन सब के जो अकीदे हैं वो चेक करना शुरू कर दें। इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र है तो एक बात याद आई। रऊफ क्लासा साहब के प्रोग्राम में हफीजुल्लाह नियाज़ी, जो इमरान खान के कज़न और साबिक दोस्त और बहनोई हैं, उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा ने फ़ोन पर जनरल फैज़ हमीद को गालियां दी और कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, वरना जनरल आसिम मुनीर पहले ही दिन तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर देगा। इस इंकशाफ पे गुजारिश ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों को अब ये कौम जिन अल्फाज में याद करती है वो बयान नहीं किए जा सकते। यही हाल होता है जब प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है। जनरल बाजवा किसी से मिल तो नहीं सकते, ना घर से निकल सकते हैं। आखिर में मुनीर फारूक एक सवाल पूछता है कि जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान में से जीतेगा कौन? कोई जनरल आसिम मुनीर साहब का भी जो अगला वर्जन है, यानी फौज के तो बैसियत इदारा मौजूद है ना, जो आगे कुछ हो, 2027 में कुछ हो, आगे कुछ हो जाए, वो शायद ऐसा हो कि वो हर चीज़। इमरान खान से जब ये कहा गया कि मौजूदा चीफ के होते हुए आप नहीं निकल सकते, तो उन्होंने जवाब दिया कि 2 साल निकाल लिए हैं, बाकी भी निकाल लूँगा और सुरखरू होकर निकलूँगा। इमरान खान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी राय में इमरान खान पहले ही जीत चुके हैं। मुनीर फारूक की ज़बानी इस्टेब्लिशमेंट आखिर में एक धमकी देती है कि इमरान खान के पास आज मौका है, ठीक कर ले खुद को, वरना हो सकता है कि 2027 में जो अगला चीफ है वो सब कुछ ही ख़त्म कर दे। करीब है। उन्होंने कहा जी अगर आप इससे कोई सबक हासिल करना चाहते हैं तो वो ये देखें कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई, हालांकि सब कुछ तो पहले ही ख़त्म हो चुका है।
سوائے عمران خان کو قتل کرنے کے، اور قتل اگر کیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. جیسے بینظیر قتل ہوئی تھی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا. جیسا کہ پہلے عرض کیا، عمران خان سے اب مزید کچھ نہیں چھینا جا سکتا. اب وہ بادشاہ ہے. کسی دانا نے کہا تھا کہ زندگی کو ضرورت میں گزارو، خواہش میں نہیں. ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہش بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے. عمران خان اپنی ضرورت تک محدود ہو کر اب ایک بادشاہ ہے، اور اس کے حریف آزاد ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر کے خوف کے قیدی ہیں. صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ کل کا دن بہت اہم ہے. سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت کچھ دیکھنے سننے کو ملے گا. جو جنگ چل رہی ہے ججوں کے درمیان، اور ناظرین ججوں کے درمیان کیا جنگ ہے؟ زیادہ کشیدگی 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، جس میں ملک کے چیف جسٹس کے عہدے کا ڈنک نکال دیا گیا ہے، اور پہلے بے ضرر بغیر دانتوں کے چیف جسٹس کے طور پر یحییٰ آفریدی کا انتخاب کیا گیا. سپر سیڈ ہونے والے جسٹس منصور علی شاہ کا موقف یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں. ان کی نظر میں عدلیہ کی طاقتیں اس طرح ختم نہیں کی جا سکتی. صدیق جان صاحب بتاتے ہیں کہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے ابھی تک ایک بھی کیس کی لائیو سماعت نہیں چلائی. بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی جب سے چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں تو وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے کسی کیس کی سماعت لائیو نہیں ہونے دی، اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی کیس کی سماعت لائیو ہو، کیونکہ ججز سوال کریں گے. اور جب جسٹس یحییٰ آفریدی بہت خوفزدہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، جس سے یحییٰ آفریدی صاحب بہت خوفزدہ ہوئے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب کس طرف چل پڑے ہیں، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ کیا. اور یہی ہوتا ہے غلط کار خوفزدہ ہوتا ہے، اس کے دماغ میں خوف پھوٹ پڑتا ہے جو اس کے جرم یا گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سہولت کاری کی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر عدلیہ کا ستون گرا تھے. اب عدلیہ کی عمارت بانسوں پہ کھڑی ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے صبح فیصلہ سنانا ہے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا. رجسٹرار کہہ چکا ہے کہ مجھے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے، لیکن پھر اس نے اپیل بھی دائر کر دی. بقول رجسٹرار جو کچھ کیا ہے کیس مقرر کرنے یا نام مقرر کرنے کے حوالے سے وہ ججز کمیٹی نے کیا ہے، میں نے نہیں. اب جسٹس منصور علی شاہ کیا کرتے ہیں؟ صبح 9:30 بجے کیا فیصلہ سناتے ہیں؟ یہ بہت اہم ہے. جسٹس منصور علی شاہ ہر طرح سے چیف جسٹس کو فائٹ کر رہی ہیں. صدیق جان صاحب کی رائے یہ ہے کہ اگر ججز کمیٹی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنا بنتا ہے قانون اور آئین کی روشنی میں، تو جسٹس منصور علی شاہ کو کر دینا چاہیے. انصاف کرنا چاہیے چاہے آسمان گر پڑے. میری رائے بھی یہی ہے، ورنہ رول آف لا قائم نہیں ہو سکے گا. ایک طرف یہ 2 رکنی بینچ توہین عدالت کیس کی سماعت کر رہا ہوگا، تو دوسری طرف 7 والے کورٹ روم میں 8 رکنی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس سن رہا ہوگا. جاوید چودھری فرماتے ہیں عاطف خان گروپ کے جنید اکبر کے پی ٹی آئی پختونخوا کے صدر بننے پر کہ سمجھ یہ نہیں آتے کہ عاطف خان وزیر اعلیٰ کیسے بنیں گے جبکہ وہ ایم این اے ہیں، ایم پی اے نہیں ہے. بتایا جائے گا. اور ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ عاطف خان صاحب کو چیف منسٹر کیسے بنایا. اس سوال کے ذریعے چودھری صاحب دراصل گنڈا پور کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ خوفزدہ ہو کر پارٹی کے اندر لڑائی شروع کر دیں. میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا وزیر اعلیٰ تبدیل کرنے کا ارادہ ہے اگر گنڈا پور صاحب اپنی حدود سے باہر نہ نکلے تو. عمران خان صاحب صرف مختلف لیڈروں کو ایک دوسرے کے ذریعے خون سکھاتے ہیں تاکہ کوئی بھی آپے سے باہر نہ ہو. اگر گنڈا پور پر جنید اکبر اور عاطف خان کا دباؤ ہوگا تو ان دونوں پر بھی گنڈا پور کا دباؤ ہوگا. جاوید چودھری صاحب کا شکوہ ہے کہ ایک تو عمران خان اسی حکومت سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے اردلی بھی کہتے جا رہے ہیں، اور اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنوانا ہو جنید اکبر کو تو اس وقت یہ اردلی نہیں رہتے. آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ایک تو عمران خان صاحب نے دوبارہ اس گورنمنٹ کو اردلی گورنمنٹ کہہ دیا اور چیف منسٹر کو دوبارہ اردلی کہہ دیا ہے. اب ان کے ساتھ وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ انہوں نے جنید اکبر صاحب کے لیے فیسلٹیز بھی حاصل کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اردلی. حالانکہ کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا کر، بلکہ یہ آئین میں لکھا ہوا ضابطہ ہے. بلکہ اس حکومت نے تو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتی ہوئی تحریک انصاف کی جگہ فارم 47 پر ایک جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے. اختیارات سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، تو انہیں اردلی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کی حکومت آئی ہوئی ہے. جاوید چودھری صاحب عمران خان کی ٹویٹ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایک طرف تو عمران خان کہتے ہیں کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک رد عمل ہونا تھا، لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ 9 مئی فوج نے خود کروایا، اور ہنستے ہیں کہ عمران خان کی بات میں تضاد ہے.
ہوگا. اب اگر یہ رد عمل میں ہوا جو کچھ ہوا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیسے کروایا؟ یہ ایک سوال ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی ایک عقل کو ہاتھ مارے، کوئی ایک. حالانکہ جب عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر احاطہ عدالت سے اغوا کیا گیا اور جب لوگ باہر نکلے تو مشکوک لوگ ان میں شامل ہوئے. عمران خان تو ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کس نے غائب کی وہی مجرم ہے. جب چودھری صاحب کے نزدیک مقبول ترین لیڈر کو غیر قانونی طور پر احاطہ عدالت سے اغوا کرنا، شیشے توڑ کر اور گریبان پکڑ کے لے جانا اہم بات نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی نے 9 مئی کیا ہے تو بار بار وہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کا کمیشن کیوں مانگتی ہے 9 مئی پر، اور حکومت کیوں اس سے بھاگ رہی ہے؟ پھر جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 26 نومبر کو آپ کے لوگ اسلام آباد میں کیا کہہ رہے تھے؟ جواب وہ احتجاج کر رہے تھے جو ان کا آئینی حق ہے. اور 26 نومبر پر بھی عمران خان جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں مسلسل، جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں دے رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو قصوروار ہوتا ہے وہ تو نہیں تحقیقات کروانا چاہتا بلکہ وہ تو مٹی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. چودھری صاحب سوال کرتے ہیں کہ گوہر علی خان نے کیوں آرمی چیف سے ملاقات کی؟ کہ ہی ہر لحاظ سے ایک ڈکٹیٹر بنا دیا ہے، تو پھر گوہر خان صاحب کو اس ڈکٹیٹر کے ساتھ ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ حالانکہ یہی سوال پھر انہیں آرمی چیف سے بھی پوچھنا چاہیے کہ بیرسٹر گور سے کیوں ملاقات کی، وہ تو 9 مئی کی پارٹی والے تھے. لیکن جاوید چودھری صاحب کبھی نہیں پوچھیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، لیکن میں جاتے جاتے 26 نومبر کی ایک تصویر شیئر کرنا چاہوں گا جو قتل ہونے والے کے ساتھ موجود وکٹم نے میرے ساتھ شیئر کی.